سندھ میں جو ایک اس وقت آپ نے فسطائیت یا فاشزم کا کوئی چہرہ دیکھنا ہو تو اس وقت سندھ کی حکومت ہے، اور عمران اسماعیل صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ذرا اس کیس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیم عادل شیخ ہمارے لیڈر آف اپوزیشن، ان کو آج 10ویں بار گرفتار کیا گیا ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ مراد علی شاہ یہ چاہتے ہیں کہ حلیم عادل شیخ کا گلا گھونٹیں، وہ ان کی کرپشن کی جو آواز اٹھاتے ہیں وہ نہ اٹھائی جائے، اور ان کا سارا ٹائم کورٹ کچہری جیل اور تھانوں میں گزرے۔ وہاں پر جو ایس پی موجود ہیں وہ رانا ثناء اللہ کے چہیتے اور ان کے خاص الخاص وہاں پر لگائے گئے ہیں، اور وہ اپنی وفاداریاں ان کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ میں ایس پی صاحب سے بھی اور سندھ پولیس سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے دن تھوڑے ہیں، لہٰذا آپ پرسنل نوکریوں سے نکل کے اسٹیٹ کی ملازمت کریں، جو حق اور سچ اور قانون کی بالادستی ہے اس کے لیے کام کریں۔ حلیم عادل شیخ کو کل رات تھانے میں زد و کوب کیا گیا، کھانا آیا جو واپس بھیج دیا گیا بستر کے بغیر، وہ زمین پر سوئے، اور اس کے ساتھ سیل میں انہوں نے ان کے لیے خاص انتظام کیا تھا کہ کچھ چرسی موالی چور ڈکیت بھی ان کے ساتھ سیل میں ڈالے گئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بھی اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے، اور یہ ایک دعوت دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے عمران خان کو کہ وہ آئیں اور سندھ میں اس ظلم و ستم کا خاتمہ کریں، اور اس دعوت کو سندھ کے دل سے عمران خان صاحب نے قبول کیا ہے۔ آج ہماری بات ہوئی ہے خان صاحب سے، ہم انشاءاللہ اب بھرپور طریقے سے سندھ میں اتر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سندھ میں ڈیرا جمائیں گے، وہاں سے زرداری اور ان کے حواریوں کا جیسا کہ پنجاب اور کے پی اور بقیہ پاکستان کے حصوں میں لوگوں نے دیکھا، جس میں سے 47 بچے مرے ہیں، لیکن مراد علی شاہ کا فوکس پاکستان تحریک انصاف اور حلیم عادل شیخ کے اوپر ہے، لیڈر اپوزیشن کے اوپر۔ مراد علی شاہ صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم آپ اتنا کریں جتنا سہنے کی طاقت ہو آپ کے اندر۔ انشاءاللہ آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ پورے پاکستان سے سندھ سمیت اس ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا۔ گریجولی جو شروع ہو گیا یہ اب رکے گا نہیں سلسلہ، انشاءاللہ یہ سندھ تک جائے گا، اور سندھ میں عمران خان صاحب بھرپور اپنا ٹائم لگائیں گے۔ سندھ سے بڑی بڑی جوائننگ کے لیے لوگوں نے ہمیں رجوع کیا ہے، بڑے بڑے نام سندھ سے ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، صرف خان صاحب کی وہاں پیر رکھنے کی دیر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پنجاب کے مارکے کے بعد خان صاحب اب سندھ کی طرف آ رہے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب اور ان کی حکومت کو میں ایک بار پھر وارن کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ظلم و بربریت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ اگر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ جو دن دہاڑے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں ان کے لوگ، ابھی جو سندھ میں واقعہ ہوا جس میں اس کو بندے کو گولی ماری گئی وہ بھی فارغ ہو گیا۔ ان کے پاس خون کا بدلہ صرف روپیہ ہے، ہر چیز میں روپیہ لگاتے ہیں، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس سے اتنا لے لو۔ آپ کے صحافیوں کو وہاں پہ مرڈر کیا گیا، صحافت کا گلا گھونٹا گیا، اور وہاں پر حکومت سندھ خاموش تماشائی بنی رہتی ہے، کیونکہ ان کا نظام اسی ظلم کے بیس پہ چل رہا ہے۔ میں بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، ان دونوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں بسنے والے سب لوگ سندھی ہیں، اور آپ جو ڈویژن ڈال رہے ہیں سندھ میں اس وقت پشتون سندھیوں کے درمیان، مہاجر سندھیوں کے درمیان، پنجابی سندھیوں کے درمیان، یہ ایک نیا رخ دینا چاہ رہے ہیں سندھ کو، اور یہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی دم میں دم ہے انشاءاللہ ہم یہ ڈویژن، یہ علاقہ واریت، یہ چیزیں ہم بالکل لسانیت ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ پچھلے دنوں جو سندھ کے اندر لسانی واقعات ہوئے جس کے اندر ہمارے پشتون بھائیوں کو ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ لڑائی، اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے زمین علاقے چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، ہندوؤں کی پوری آبادی خالی کرائی گئی۔ جاری ہیں، تو لہٰذا کبھی اس کو مذہبی رنگ دے کے، کبھی لسانی رنگ دے کے، کبھی کوئی اور رنگ دے کے، لیکن سندھ کے اندر چین و امن بالکل نہیں ہے۔ اربوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا
اور آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر، ذرا سی بارش ہوتی ہے اور سندھ ڈوب جاتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں پاکستان میں سندھ کا، گاڑیوں کے پیچھے لوگ کشتیاں باندھ کے گھوم رہے ہیں شہر کے اندر. اور یہ میں کوئی پسماندہ علاقے کی بات نہیں کر رہا، یہ سب سے مہنگے ترین علاقے ڈیفنس کلفٹن کی آپ سے بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پر لوگ کشتیاں پیچھے ڈال کے اس کی باقاعدہ وہاں پہ گھوم رہے ہیں اس کے اندر روڈوں کے اوپر. اور ہماری سندھ حکومت، مراد علی شاہ صاحب سوئے پڑے ہیں، لیکن اللہ کرے سوتے رہیں، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب اب سندھ میں قدم رکھ رہے ہیں. باقی فواد چودھری صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جس طرح عمران اسماعیل صاحب نے ساری تفصیل جو ہے وہ علیم عادل شیخ صاحب کے کیس کی سامنے رکھی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس فاشزم کی سخت مذمت کرتی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ علیم عادل شیخ صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے اور ان کو اس طرح سے جھوٹے کیس بنا کے یہ 10ویں دفعہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اور انہوں نے بڑی بہادری سے ان تمام کیسز کا مقابلہ کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر جو عدلیہ ہے وہ نوٹس لے گی اور سندھ ہائی کورٹ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھے گی. جہاں تک اس وقت تعلق ہے حکومت کا، تو حکومت نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے یہاں اگر سندھ حکومت کی ہم بات کریں تو 93 لوگ جو ہیں وہ سندھ میں اب تک جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جو بلوچستان میں اس وقت حالات ہیں سیلاب کے، وہ بہت زیادہ اندھوناک ہیں. اسی طرح سے ساؤتھ پنجاب میں اندھوناک ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور وفاقی حکومت نے ایمرجنسی لگانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہے، چاہے جائے کہ وہ ان علاقوں کو امداد دیتا. اور تمام اس وقت جو آرمڈ فورسز ہیں، تمام اس وقت وفاقی حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ ان سیلاب زدہ علاقوں کی طرف جانے چاہیے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کل شہباز شریف نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے ایک لفظ بھی اس کے اوپر بات نہیں کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت انڈیفرنٹ ہے لوگوں سے، ان کو لوگوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ اس وقت چلا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے رکھا ہوا ہے، وہ واشنگٹن چلے گئے اور ایک ہفتہ لابی کرتے رہے کہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو کا اور جو شہباز شریف صاحب کو امریکہ انوائٹ کیا جائے، جس میں وہ ظاہر ہے ناکام ہوئے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فارن آفس تھا یہ بڑا وائبرنٹ فارن آفس تھا، جو اسلامو فوبیا کے خلاف بات کر رہا تھا، جو اسلامو فوبیا کے اوپر جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن لے کے آئے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان نے جو رول ادا کیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فارن آفس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. ہم نے 2 OICs یہاں پہ منعقد کرائیں، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کن خوابوں میں ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ عدلیہ کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف عدلیہ کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں. یہی رولنگ اسی بینچ نے جب 3 مہینے پہلے دی تھی تو یہی نون لیگ، یہی شہباز شریف بلاول مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. اسی بینچ نے 3 مہینے کے بعد رولنگ دی، اس کے اوپر وہ خلاف ہو گئے ہیں اور وہ اب عدلیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے کام پہ دھیان دیا ہوتا تو آج پاکستان میں روپیہ جو ہے وہ صرف 100 دن کے اندر 62 روپے اپنی قیمت کھو چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کا ایک بحران آ گیا ہے، ایک اس وقت ایڈمنسٹریشن کا ایک بحران ہے، گورننس کا ایک بحران ہے. اور یہ تمام بحران اس لیے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس وقت نیرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں، جبکہ پورا پاکستان جو ہے وہ جل رہا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. جو ہمارے ہاں سیلاب کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، اس کے اوپر جو ہے گورننس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا. پنجاب حکومت حمزہ شہباز کی جو حکومت تھی اس نے پروکیورمنٹ نہیں کی ہمارے گندم کی. اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو سپٹمبر ہمارے ہاں نومبر دسمبر میں آپ دیکھیں گے آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے پروکیورمنٹ ہی نہیں کی ہے. جو اس وقت حالات ہیں وہ سیاسی حالات تو بہت ہی دگرگوں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھیں، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی.
اگر اس وقت تک وفاقی حکومت الیکشنز کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں وفاقی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا. ہم ابھی چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ از خود اپنے معاملات کو دیکھے اور از خود الیکشنز کی ڈیٹ کا اعلان کرے یا قبل از وقت انتخابات کی بات کرے اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے ساتھ الیکشن کا فریم ورک بنائے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر وفاقی حکومت کو ہمیں گھر بھیجنا ہوگا اور نئے انتخابات جو ہیں اس کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی. یہ واحد حل ہے جس سے پاکستان کا سیاسی بحران ختم ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت جو ہے بڑی جلدی آئے گا. شکریہ. لیکن ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریکی اقدامات بھی ہم لانے پہ سوچ سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ رانا صاحب کو کہیں آپ اپنے سٹنگ چیف منسٹر کو نہیں بچا سکے تو اب آپ کیا لائیں گے؟ یہ اب آپ رات کو خواب دیکھا کریں, نیند کی گولی لے کے سویا کریں اور اچھے اچھے خواب دیکھنے کی کوشش کریں اور پنجاب جانے کو اوائڈ کریں. مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی ریفرنس میں بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے پاس اور آپ کے پاس بھی, اس کے بعد تو آپ لوگ نظر نہیں آئیں گے. فضل الرحمان صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی اچھا سائیکائٹرسٹ جو ہے ان کو بھیجیں اور سکون کی جو گولیاں ہیں وہ بھیجیں. مولانا فضل الرحمان تو خیر ماشاءاللہ ان کے پاس تو سکون والی کافی چیزیں ہیں. رانا صاحب کو جو باقی معاملات ہیں رانا صاحب کے, اب اس پہ کیا کامنٹ کریں. میرا خیال ہے وہ جو ان کا دھندا تھا چل رہا تھا اسی دھندے میں لگیں اور کوشش کریں اس طرح کے کامنٹس نہ کریں, وہ بہت ہی بونگے لگ رہے ہیں. دوبارہ بولیے. تو حکومت کو ہم تو نہیں کرا رہے, حکومت تو اپنے بوجھ کے نیچے خود گر رہی ہے. یہ جو حکومت ہے جب یہ ایک سازش کے نتیجے میں حکومت بنی, اب وہ سازش جو ہے وہ ان سے کامیاب نہیں ہو رہی. اس سازش میں جہاں عوام نے اس سازش کو مسترد کر دیا, عالمی کنسپریسی میں عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو رزسٹ کرنا ہے, اس کے بعد تو سازش چل نہیں سکتی تھی. لہٰذا آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے جو نون لیگ نے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک بین الاقوامی قوتوں سے مل کے کی, اس کی وجہ سے اب پاکستان کے حالات خراب. لندن اور پاکستان میں تھوڑا تضاد پایا جا رہا ہے. لندن والے صاحب کہہ رہے ہیں حکومت چھوڑ دیں, پاکستان والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں چھوڑنے, تو اس تضاد پر کیا کہیں؟ کوئی تضاد نہیں ہے. لندن والے نے مل کے سب سے پہلے آپ دیکھیں نا, لندن میں تو ملاقاتیں شروع ہوئی تھیں اس حکومت کو گرانے کے لیے. شہباز آج آپ نے جان بوجھ کے نواز شریف کے جو چمچے کڑچے ہیں وہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نون لیگ میں رہا. ایک بھائی پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا, دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے گا, ایک کام یہ کرے گا دوسرا وہ کرے گا, اندر سے پورے ہی ایک ہیں. سب سے پہلے ملاقاتیں شہباز شریف نے تو نہیں شروع کی تھی حکومت گرانے کی, سب سے پہلے ملاقاتیں نواز شریف نے شروع کی تھیں. اور نواز شریف کو جو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ نو کانفیڈنس موو آئے گی اور حکومت چینج ہوگی, وہ شہباز شریف کو تو نہیں کرائی گئی تھی, وہ نواز شریف کو کرائی گئی تھی. تو نواز شریف اور مریم نواز شریف جو اب شہباز شریف کے خلاف یہ محاذ بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم تو علیحدہ تھے, یہ تو شہباز شریف نے کیا ہے. میں ناٹ ایز اے پی ٹی آئی, یہ تو ان کا اپنا انٹرنل ہے, لیکن ایز اے پولیٹیکل آبزرور یہ گیم نہیں چلنی. نواز شریف اور مریم نواز پوری طرح ملوث تھے اس گیم میں, یہ حکومت آنے میں, یہ سب کچھ انہوں نے خود مل کے کیا. سر یہ بتائیے گا کہ کل عمران خان, دو چیزیں ہیں سر. عمران خان صاحب نے کل اپنی تقریر میں مطالبہ کیا, نہ صرف پہلے وہ چیف الیکشن کمشنر کی بات کرتے تھے, کل انہوں نے پورے الیکشن کمیشن کو تبدیل کرنے کی بات کی. سر اس کو تبدیلی کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے, اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہ پروسیس کیسے ہوگا؟ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے, اس پر کوئی آپ کی مشاورت ہوئی ہے؟ دوسرا سر, عمران اسماعیل صاحب نے سر 2018 میں بھی پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے باقاعدہ اسی طرح بڑے عزم کا اظہار کیا تھا کہ پی ٹی آئی کراچی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو ڈنڈ دے گی. آج 4 سال بعد کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اکیلی پیپلز پارٹی کا اقتدار ختم کر سکتی ہے؟ پہلے آپ دیکھیں, اربن سینٹرز میں تو ہم نے اڑا کے رکھ دیا, کوئی ہمارے سامنے ہے نہیں. کراچی ہم نے کلین سویپ کیا, حیدرآباد میں ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لیے, سکھر تک ہم نے سیٹیں جیتیں, اور جو کچھ الیکشن میں ہوا وہاں سندھ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے انتقال کے بعد الیکشن سے زیادہ ووٹ اس دفعہ پیپلز پارٹی نے لیے. تو انہوں نے دبا کے دھاندلی کی تھی اور ہم شاید اس دھاندلی کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھے.
لیکن آج میں آپ سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سندھ کے چپے چپے میں جائیں گے. سندھ انتظار کر رہا ہے عمران خان کا, پورے پاکستان سے زیادہ سندھ کے لوگ انتظار کریں کہ عمران خان وہاں آئیں اور تبدیلی وہاں پر ہو. اب یہ بات بالکل لازمی اور ملزوم ہو گئی ہے کہ خان صاحب اب سندھ میں زیادہ ٹائم گزاریں گے اور یہ زرداری مافیا کو چیلنج کریں گے اور جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے. پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں, واحد جماعت ہے پورے پاکستان کی جو یہ کام کرنے کا جذبہ اور ہمت رکھتی ہے اور کیپیسٹی بھی رکھتی ہے. دوسرا جی بالکل عمر, یہ ہم نے جس طرح خان صاحب نے کلیریفائی کیا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, احتساب کے اوپر, یہ کہ ہمیں کیسز میں ریلیکسیشن دیں, اس کے اوپر ہم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو الیکٹورل فریم ورک ہے, جو الیکشن کمیشن کو بدلنے کے معاملات ہیں, اس کے اوپر 100% ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور جو ہی حکومت اناؤنس کرتی ہے انتخابات کا, تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم الیکٹورل فریم ورک کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کریں. فواد صاحب, پنجاب میں الیکشن ہارنے کے بعد مسلم لیگ نون اور بالخصوص پی ڈی ایم اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی ہے. کیا آپ ان کے ساتھ صلح ہوگی یا یہ جعلی بیانیہ ہے؟ ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی علاج ہے, تو جو انہوں نے کیا تھا, جو آستین کے سانپوں کے اوپر اس طرح سے ریلائی کیا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے اور محدود ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور نون لیگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اداروں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, ملک میں اداروں کو کمزور نہیں کیا جاتا. یہ بیانیہ بنانے کے چکر میں آپ اداروں کو کمزور نہیں کرتے, یہ امکانہ بات ہے. آپ نے یہ جب اگر نون لیگ میں اگر کیپیسٹی ہوتی یا وہ جرت ہوتی, دیکھیں جو لوگ ہار نہیں سکتے نا, وہ کبھی جیت نہیں سکتے. جب آپ ہار گئے تھے پنجاب میں 17, آپ نے 18 لوٹوں کو ٹکٹ دیے, ان میں 16 جو ہیں وہ سیدھے سیدھے الیکشن ہار گئے. ایک کا الیکشن جو ہے وہ انڈر پروٹیسٹ ہے. آپ ایک سیٹ جیت سکے ہیں 18 لوٹے جو آپ نے الیکشن لڑوائے تھے ان میں سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پیپل ہیو اسپوکن. لوگوں نے اپنا ججمنٹ دے دی, لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا. اس کے بعد نون لیگ کو, حمزہ شہباز کو ویسے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. آپ نے عدالتوں کو خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنا دشمن بنانے کی کوشش کی. آپ نے جو ہے وہ فوج کے ساتھ جو فضل الرحمان جس قسم کی ڈویژن ڈالنا چاہ رہے ہیں فوج میں, اور جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں اور فوج کو اندر سے وہ ڈیوائڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ تو امکانہ بات ہے. مجھے امید ہے کہ عدلیہ اور فوج دونوں جو ہیں وہ ان کی اس چال میں نہیں آئیں گے, ڈیوائڈ نہیں ہوں گے. اور یہ لوگ جو پاکستان کے لیے خطرناک ہے, یہ جس قسم کی سیاست یہ کر رہے ہیں. چودھری صاحب, آپ کی پارٹی کا موقف جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہاں چینج آیا اس پہ عدالت کے کردار پر آپ کی جماعت سوالات اٹھائے تھے. اب جو کیس ہوا ہے عدالت میں, تو اس کے بعد موجودہ حکومت سوال اٹھا رہی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اپوائنٹمنٹ سے؟ دیکھیں, عدلیہ میں عدالتی نظام میں, پاکستان کے نظام انصاف میں ترامیم لانا, بہتری کرنا بہت ضروری ہے, اس میں تو دو رائے نہیں. لیکن آپ بدلے کی بنیاد کے اوپر تبدیلیاں نہیں کر سکتے. اس وقت جو ہمارے موقف میں اور حکومت کے موقف میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کیس کے لیے بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ. ہم کہتے ہیں بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے, کنسنسس کے ساتھ, عدلیہ کے مشورے کے ساتھ بیٹھ کے اصلاحات ہونی چاہیے. یہ فرق ہے ہماری اپروچ میں اور جو حکومت کی اپروچ میں. یہ ججز میں انہوں نے پہلے بھی رفیق تارڑ ایک مشہور زمانہ جو ہے وہ کردار رہے ہیں جنہوں نے بیگ لے کے پھرتے تھے. اب بھی انہوں نے عدلیہ کے اندر شرلیاں چھوڑی ہیں. بار کونسل کے لوگوں کو یہ استعمال کر رہے ہیں جوڈیشری کو تقسیم کرنے کے لیے. دس از ناٹ آن. آپ جوڈیشری کو اور ایک دو میڈیا گروپس کو انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کام کے لیے. یہ جو ہے وہ درست بات نہیں ہے. باقی عدلیہ کی مشاورت سے اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے تبدیلی لانے میں کوئی حرج نہیں. کرپشن پنجاب کو ہٹانے کے سوال کیے جا رہے ہیں کافی سارے کہ ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو ڈی جی اینٹی کرپشن کو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو تو وفاق نے ہٹایا, انہوں نے اس کو بلایا, ہم نے تو نہیں ہٹایا. اور اسی طریقے سے کل میں نے احسن اقبال صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ ٹویٹ کرنے سے پہلے بات اپنا پوچھ تو نہیں کہ کیا کس نے. یہ جو تمام جو لوگ جو لاہور پولیس کے یا ڈی جی اینٹی کرپشن کے, یہ وفاق نے کیا.
اور اگر وہ رہتے تو اس کے مطابق چلتے رہتے، کوئی ایسا پرابلم اگلی الیکشن اناؤنس نہیں ہوتی تو پھر کیا لائے؟ ارلی الیکشن اناؤنس ہوں گے. سوال صرف یہ ہے کہ حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے عزت سے کرنے ہیں یا اور بے عزت ہو کے کرنے ہیں، سوال تو صرف یہ. تھینک یو.